بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورس، السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہم بہت اہم ٹاپک کرنے والے ہیں۔ آج ہم کرنے والے ہیں آب زمزم کو ڈسکس۔ یہ ٹاپک بظاہر تو 10 کلاس کے اسٹوڈنٹس کا ایک ایسے ہے، تو لیکن یہ صرف ایسے نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخ ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آب زمزم جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے حجاج کرام لے کے آتے ہیں۔ یہ کوئی ہم میں سے کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے آب زمزم آتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو زمزم کی تاریخ کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو آج میں اپنی ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کروں گی۔ تو یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ یہ ایک بہت مزے کا قصہ ہے، بہت اہم چیز ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر جو ہے اپنا ایسے شروع کرتے ہیں۔ تو جی آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس ایسے میں جو ہے جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ کے متبرک شہر، یعنی یہ واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ کے متبرک شہر میں۔ لیکن جب یہ آب زمزم کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت مکہ مکرمہ کا شہر آباد نہیں تھا۔ اس وقت جو تھا یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، یہاں سڑی ہوئی پہاڑیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ریتیلا علاقہ تھا اور بالکل خشک علاقہ تھا، یہاں کوئی جاندار نہیں تھا۔ اچھا جی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی حضرت ہاجر اپنے ننھے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ریگستان میں چھوڑ آئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کا نام کیا تھا، بیوی کا کیا نام تھا حضرت ہاجرہ، اور ان کے ننھے بچے کا کیا نام تھا؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ان کے ننھے بچے کا کیا نام تھا، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے، وہ کیوں کی جاتی ہے، مجھے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ جن بچوں کو معلوم ہو، جن لوگوں کو معلوم ہو، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، شیر خور بچے کا پیاس سے تڑپنا، حضرت ہاجرہ کو پانی کی تلاش، بچے کی ایڑی سے پانی کے چشمے کا پھوٹنا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک ہیں جو ہم اس ایسے میں ڈسکس کریں گے۔ چلیں اب میں آپ کو ایسے ریڈ کر کے بتاتی ہوں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تب کا واقعہ جب یہاں مکہ مکرمہ نہیں آباد تھا، تب یہ مکمل یہ آبادی نہیں تھی، تب یہاں پر صرف ریت ہی ریت تھی اور سڑی ہوئی پہاڑیاں تھیں۔ دور دور تک کسی جاندار کا گمان نہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے چند روز کے بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ علماء اکرام نے انبیاء اکرام نے اور ہمارے نبیوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں دیں کہ وہ ایک جنگل میں، ایک بیابان راستے میں، ایک بنجر جگہ پر اپنی بیوی کو اور اپنے ننھے اکلوتے بچے کو چھوڑ کر آ گئے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کی حفاظت، انہوں نے دین کو سر بلند کرنے کی تمام قربانیاں دیں اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو احکامات ہیں، ان کو مانیں، ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قربانیاں دیں، تو ایسے ہی دین کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی چاہیے اور ہمیں بھی دین کو پھیلانا چاہیے اور ہمیں بھی دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دین کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب آگے شروع کرتے ہیں۔ ماں اپنے ننھے شیر خور کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی اور سورج بلند ہوتا گیا، یعنی دن چڑھتا گیا، ٹھیک ہے؟ دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی کا مطلب ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ہوا گرم ہوتی گئی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے، یعنی جس طرح سخت گرمی ہوتی ہے تو سخت گرمی میں لو نہیں پڑتی چہرے پر، ویسے ہی یہاں پہ بھی ہونے لگا کہ بہت گرم لو چلنے لگی۔ پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی۔ دیکھیں اس وقت جگ گلاس کا زمانہ نہیں تھا، تب چھاگلیں ہوا کرتے تھے، ان میں پانی ہوا کرتا تھا اور لوگ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تو گرم ہوا اور تپتی لو کی وجہ سے وہ خشک ہونے لگ گئی۔ ذرا سی دیر میں سوکھ گئی اور ماں بچے کے ہونٹ سوکھے اور پھر زبان خشک ہو گئی، یعنی اتنی گرمی تھی کہ ان کی نہ صرف ہونٹ سوکھے بلکہ زبان بھی خشک ہو گئی۔ ماں گھبرائی، ننھا سے سکنے لگا، یعنی بچہ رونے لگا۔ ماں کے ہوش اڑ گئے اور اپنی پیاس بھول گئی اور بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی اور ادھر ادھر دیکھا۔
ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا زمین کو تنور پایا، پانی پانی ایک ایک گھونٹ ایک ایک قطرہ، میرے لیے نہیں میرے بچے کے لیے۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام دعا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرے لیے نہیں میرے بچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ شیر خور اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ابراہیم کے خدا اس جنگل میں، اس بیاباں میں، اس ریگستان میں آگ کے گلستان بنانے والے، اس آگ کے درے میں پانی کا چشمہ بہا۔ ابھی دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان آگے سے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اور دیکھیں نا، اگر ہم کسی جنگل میں ہو تو ہم بے یقینی سی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ادھر ہمیں پانی کہاں سے ملے گا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اس ریگستان میں پانی کا چشمہ بہا دے، اپنی قدرت دکھا دے، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما، اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ماں کی دعا دیکھیں اپنی اولاد کے لیے۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی ٹانگیں ہلا دیتا، ماں نے اپنے منہ کے لعاب کہتے ہیں تھوک کو، جو آپ کے منہ میں ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت کا مطلب ہوتا ہے گرمی، سختی، ٹھیک ہے، ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ ذرا دیر کو بچے کی سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی اور رگیں تک خشک کر دیتی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی، ماں دیکھ نہ سکی، مستربانہ اٹھی اور بچے کو زمین پر لٹایا اور مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ اب دیکھیں نا، آپ صفا اور مروہ میں جو صحیح کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں یہ جو ہے نا یہ فرض کر دی گئی کہ آپ نے صفا اور مروہ کے حج کے دوران، عمرے کے دوران چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے، کہ اس وقت جنگل تھا کہ کوئی جانور جو ہے وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ماں کی اس بےتابی کی حد نہ تھی کہ وہ بےتاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے، کبھی بچے کو دیکھتی اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی مگر ناکام واپس آتی، اور اس طرح پہاڑوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ اچھا جی، اب 6 پھیرے مکمل ہو گئے، اب 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا بچے نے بےتابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں۔ حضرت حاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی منڈیر بنا دی، یعنی جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا تھا وہاں اس کے ارد گرد پتھر بنا دی، اور فرمایا زم زم، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اب آپ کو پتہ ہے زم زم عربی زبان کا لفظ، اس کا معنی ہے ٹھہر جا۔ اس چشمے کا نام بھی زم زم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زم زم کہلایا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو کا مطلب ہوتے ہیں جو مویشی چرانے والے ہوتے ہیں، عرب کے مویشی چرانے والے لوگ، اور پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدو نے پانی پیا تو حضرت حاجرہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی، آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی، اور آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں میں نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، صحرائی بدو آتے گئے، اجازت پا کر چشمے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا اور پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہو گیا، اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شہر مکہ مکرمہ کی صورت میں آباد ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے ویورز کو میرا یہ ایسے پسند آیا ہوگا اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایسے کیسا لگا۔ تو میری اپنے تمام ویورز سے، اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسٹار اکیڈمی 2K20 کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور میں نے جو آپ سے شروع میں کوسچن کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا اور عید الاضحیٰ ہم کس کی یاد میں، کس قربانی کی یاد میں ہم مناتے ہیں، تو مجھے کمنٹس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔